سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، اور یہ پہلی صورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو، لیکن امت کے لیے ضروری نہیں سمجھا، اس لیے اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ الف کا مطلب یہ ہے، لام کا مطلب یہ ہے، میم کا مطلب یہ ہے۔ اس کا صحیح علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ جب ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں، شروع ہی میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بات ذہن میں بٹھا لینا، اچھی طرح سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو اللہ سے ڈر جائے ان کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ ھدی للمتقین۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ان لوگوں کے لیے جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے باتوں پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمیں یقین ہے، اللہ نے بتا دیا، بس بات ختم، ہمیں یقین ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کہتے ہیں اسی کو کہ بن دیکھی باتوں، اگر ہم دیکھ لیں پھر یہ غیب کہاں رہے گا؟ ہم دیکھ لیں تو یہ غیب کہاں رہے گا؟ ہم جنت کو دیکھ لیں، جہنم کو دیکھ لیں تو غیب کہاں رہے گا؟ غیب تو یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے فرمایا، بس حق اور سچ ہے۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی ہم نہیں پڑھیں گے، مغرب میں غائب ہے، عشاء پڑھ لی، فجر میں غائب، اسے قائم کرنا نہیں کہتے، اس کو قائم کرنا نہیں کہتے، اس کو عادت کہتے ہیں، اور عادت والی نماز پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ جو قائم کرتے ہیں نماز، اللہ کا اس پر وعدہ ہے۔ مومن تو وہی ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہے مومن، یہ ہے ایمان والے، وہ یہ کامیاب لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ یہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، یہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے نازل کیا جا چکا، جیسے تورات، زبور، انجیل اور بہت سی نبیوں پر جو کچھ نازل ہوا، مسلمان اس پر بھی یقین رکھتے ہیں اور اس پر بھی یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ان کا مکمل یقین ہے، آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یہ ہے ایمان والے۔
بس یہی سے فرق شروع ہوتا ہے ہمارا اور کافروں کا. کافر آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور مومن جو بھی کام کرتا ہے آخرت کو سامنے رکھ کر کرتا ہے. جس کو یقین ہو آخرت میں کل اللہ کو جواب دینا ہے، جس کو یقین ہو کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کی قسم وہ اچھے کام کرے گا، وہ اللہ سے ڈرنے والے کام کرے گا، وہ اپنی قبر کو اچھی بنانے والے کام کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. جس کو یقین نہ ہو آخرت میں اللہ کو ملنے کو، قبر کا، حشر کا یقین نہ ہو، اسے جو چاہے دل میں آئے کرے. بالآخرت یوقنون، وہ ایسے ہیں کہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، انہی لوگوں، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. واولئک ھم المفلحون، یہی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے دل پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب